اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، آج ہم قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت الکرسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید سارا کا سارا بہت افضل، بہت اعلیٰ اور بہت شاندار ہے۔ پھر اس عظیم کلام میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر آیت الکرسی ہے۔ آئیے ہم سب توجہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ آسان بھی ہے اور اکثر مسلمانوں کو یہ بھی علم ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں ایک ایسا عمل بیان کروں گی جس کی کرنے سے آپ کے زندگی کے ہر معاملات حل ہو جائیں گے۔ پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کوئی کام نہیں چلا، کاروبار بند ہے، گھر میں منوسیت چھائی ہوئی ہے، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جادو ہے، نظر بد، حسد ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی کا معاملہ جو آپ کو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں آیت الکرسی کے ذریعے اس کا حل بیان کروں گی۔ آپ وہ عمل کریں اور دیکھیں آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اکثر مسلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ آیت الکرسی دنیا کے ہر خزانے اور نعمت سے بڑھ کر ہے، مگر پھر بھی اکثر لوگ آیت الکرسی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ آیت الکرسی بہت اونچی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے۔ یہ بہت بڑی شاہی خزانہ ہے۔ یہ خزانہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ خاص قسم کی طاقت ہے۔ یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ طرح طرح کے وظائف میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں مگر آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ عاملوں کے دروازوں پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں مگر سب سے بڑا عمل آیت الکرسی نہیں اپناتے، بلکہ حالت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص کوئی خاص عمل پوچھے اور آپ اسے آیت الکرسی بتا دیں تو وہ مایوس نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ آیت الکرسی کو خاص عمل سمجھتے ہی نہیں۔ اگر اجنبی الفاظ والی دعائیں بتا دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آیت الکرسی صرف 4 طبقوں کو اہتمام کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، صدیقین کو یہ دروازہ کھلا ہے، مگر صدیق کا بلند مقام اور مرتبہ بہت کم افراد کو ملتا ہے۔ وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے۔ یہ دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طبقے میں شامل فرمائے۔ اور وہ شخص، چوتھا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل یا شہید ہونا ہو، اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ میں سے جو چاہتا ہے اسے یہ مقام عطا فرمائے، آمین۔ بہنوں اور بھائیوں، آیت الکرسی بڑی نعمت ہے اور بہت عظیم نعمت۔ زندگی کی سانسیں باقی ہیں، اس نعمت کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر لو۔ آئیے ہم دل کے شوق سے، خوش دلی سے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ آیت الکرسی انسان کو شیطان، جن، جادو، نظر سے تو بچاتی ہے، ساتھ ساتھ ہر اس حالت میں یہ کام آتی ہے جسے ہم شیطانی حالت یا شیطانی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ شیطانی حالت ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے طاری ہوتی ہے، مثلاً بہت زیادہ غصہ، گندگی، ناجائز شہوت کا بڑھنا، بد نظری کی طرف مائل ہونا، میاں بیوی کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں سے فضول جھگڑا یا گالی گلوچ کرنا، ایک دم مایوس ہو کر بجھ جانا، غیر اللہ میں سے کسی کے خوف یا ڈر کا مسلط ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب حالتیں اور کیفیت ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے آتی ہیں، وہ شیطان انسانوں میں سے یا جنات میں سے ہو۔ اب جبکہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ وہ اثر شیطان کو بھگا دیتی ہے، تو پھر شیطانی کیفیت کو بھگانا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ میری بہنوں بھائیوں، ہم
پر جب یہ ایسے کیفیات، یہ ایسی شیطانی حالات آئیں تو ہم یقین و توجہ سے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیں. اس سے انشاءاللہ یہ کیفیات درست ہو جائیں گی. اس طرح اگر یہ شیطانی کیفیت ہم پر نہ ہو مگر آس پاس بن رہی ہوں، مثلاً گانے بجانے کی آوازیں، مسلمانوں کا باہمی جھگڑا، اہل غیبت کی مجلس، چغل خوروں کی فتنے، تب بھی آپ آیت الکرسی کی امان میں رہیں گے. آئیے پھر ایک مرتبہ پھر مکمل یقین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور ہم سب ایک دوسرے سے پکا عزم اور وعدہ کریں کہ ہم یقین اور کامل کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں گے. اور میرے بہن اور بھائیوں، آپ اہتمام کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور رات کو سوتے وقت. یہ آیت الکرسی کا ضروری نصاب ہے جو ہر حال میں آپ نے روزانہ کے طور پر کرنا ہے. اور باقی مزید جن کو جتنی توفیق ملے آپ وہ پڑھتے رہیں، تعداد پڑھتے رہیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے حالات کو بدلتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، میرا رب آپ کو نوازتا جائے گا، دیتا جائے گا. اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بیان کرنے لگی ہوں جس کے کرنے سے اگر مسلمان کسی رزق کی تنگی میں ہو اور اس کو کوئی اسباب نظر نہیں آ رہا، قرضے جکڑے ہوئے ہیں، کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی بنتا نہیں ہے، تو وہ شخص 2 رکعات نماز ادا کر کے باوجود 117 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 3000 بار یا کافی یا غنی یا فتاح یا رزاق پڑھے اور آخر میں دعا کرے، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے. یہ عمل اگر آپ آدھی رات کے بعد یا تہجد کے وقت ہو تو بہت زیادہ مؤثر ہے، ورنہ کسی بھی وقت کر لیں، انشاءاللہ ایک بار کرنے سے ہی خیر کے آثار ظاہر ہو جائیں گے. بس یقین کامل رکھیے اور تھوڑا صبر اور انتظار کریں. یا اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو رزق حلال، وافر رزق حلال عطا فرما، اور ہم سب کو آیت الکرسی کی خاص برکات عطا فرما. آئیے ہم سب مل کر پھر ایک مرتبہ پھر آیت الکرسی کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم.